السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم سوال جو اکثر نوجوان نہیں جانتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غسل ٹوٹنے اور ناپاک ہونے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک جیسے ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ یہ ایسا سوال ہے، اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس سے اندازہ لگائے کہ شاید ان دونوں میں فرق ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میں نے خود یہ سوال قائم کر کے چاہا کہ اپنے ساتھیوں تک پیغام پہنچایا جائے، مسئلے کو واضح کیا جائے، لہذا دھیان سے آپ سنیں۔ غسل ٹوٹنا ایک الگ چیز ہے اور ناپاک ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جس انسان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا غسل بھی ٹوٹتا ہے اور وہ ناپاک بھی ہو جاتا ہے، اور جو انسان ناپاک ہوتا ہے یا جو چیز ناپاک ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا غسل بھی ٹوٹ جائے۔ ایک مثال آپ سمجھ لیں کہ ہر انسان جو ہوتا ہے، ہر انسان دراصل ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ جیسے ہر انسان جاندار ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر جان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ایسے ہی ہر وہ انسان کے جس پر غسل فرض ہے وہ ناپاک بھی ہے، لیکن جو ہر جاندار یہ انسان نہیں ہوتا ہے، جانور بھی ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے، پرندے ہیں اس کے اندر جان ہوتی ہے، تو کیا وہ انسان ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو ہر جاندار انسان نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ہر جو ناپاک ہو جائے وہ اس کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے، انسان کے جسم سے منی نکلی ہے تو انسان ناپاک بھی ہو گیا اور اس کا غسل بھی ٹوٹ گیا ہے، لیکن انسان کے جسم سے منی نہیں نکلی ہے۔ اب بچے نے کیا کیا؟ کسی پر پیشاب کر دیا۔ جیسے میں ہوں، اپنے بچے کو میں کھلا رہا تھا، میرے بچے نے پیشاب کیا اور میرے ہاتھ پر پیشاب کر دیا، تو میرے ہاتھ کے اتنے حصے پر پیشاب کیا، ٹھیک ہے، تو میرا یہ اتنا حصہ ناپاک ہے لیکن غسل میرا نہیں ٹوٹا ہے، لہذا اگر میں اپنے اتنے حصے کو دھو لوں گا تو میرا پورا جسم پاک رہے گا، مجھے غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک بنیادی فرق آپ سمجھ لیجئے۔ اگر کسی کا غسل ٹوٹ گیا ہے تو وہ اس کا غسل بھی ٹوٹا ہے اور وہ ناپاک بھی ہے، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا کچھ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے لیکن ہمارا غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے بچے نے پیشاب کیا، اتنا حصہ ناپاک ہو گیا لیکن ہمارا غسل نہیں ٹوٹا۔ جو بکری نے جو ہے پیشاب کیا اور سارے اڑ کر جو ہے ہمارے پیر پر پیشاب کر دیا بکری نے، تو پیر کے جتنے حصے پر بکری نے پیشاب کیا اتنا حصہ ناپاک، آپ کا غسل نہیں ٹوٹا ہے۔ اسی طرح کہیں پر آپ کسی گندگی میں آپ گر گئے، نجاست والی جگہ تھی، تو وہ نجاست جتنے حصے پر آپ کے لگی صرف اتنا حصہ ناپاک ہوا، آپ کا غسل نہیں ٹوٹا، اس کو آپ دھو لیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو جس انسان کا غسل ٹوٹتا ہے وہ انسان ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا حصہ ناپاک تو ہوتا ہے لیکن ہمارا غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب دھیان دیجئے کہ انسان کے جسم سے منی نکلے، احتلام ہو جائے یا ہم بستری کریں، اسی طرح عورت حیض سے جب پاک ہو جائے اور اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو جائے، یہ صورتیں ہیں کہ جن سے غسل واجب ہو جاتا۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی اور کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ آپ کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا۔ بچے نے پیشاب کر دیا، بکری نے پیشاب کر دیا، نجاست آپ کے جسم پر لگ گئی کسی وجہ سے، تو صرف اتنا حصہ ناپاک ہوگا، آپ کا غسل نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو اکثر ساتھی نہیں جانتے ہیں، اسے آپ سمجھ لیں، بار بار سن کر سمجھ لیں، انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔